ملکہ ایزابیل اور حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ پس منظر: حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے برق زندہ نبی تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختصر مگر نہایت ہی جامع انداز میں کیا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجے گئے اس وقت جب وہ گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل شام کے علاقے سرمایہ میں آباد تھے اور ان کے بادشاہ کا نام حب تھا۔ اس بادشاہ کی بیوی ملکہ ایزابیل نہایت ہی چلاک، ظالم، بد دین عورت تھی، جو فنکی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے قوم بت پرستی تھی اور خاص طور پر بال نامی بت کی پرستش کرتی تھی۔ قوم کی حالت ملکہ ایزابیل نے بادشاہ پر مکمل اثر قائم کر رکھا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اپنی قوم کے مذہب کی طرف مائل کیا اور پورے اسرائیل میں باال کی پرستش عام کر دی۔ اللہ کے محبوبوں کو ویران کر کے باال کے مندروں کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا اور ان کے پیروکار خوف و ہراس میں زندگی گزارنے لگے۔ اس دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تاکہ وہ قوم کو شرک اور گمراہی سے نکال سکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت: حضرت الیاس علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت اور صبر کے ساتھ قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الصفات میں آیت 123 تا 132 میں آپ کی دعوت کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور یقیناً الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو توحید کی طرف بلایا اور بال کی عبادت سے روکا، لیکن ملکہ ایزابیل اور اس کے پیروکاروں نے سخت مخالفت کی۔ ملکہ ایزابیل کی مخالفت اور ظلم: ملکہ ایزابیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت بالکل پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے اقتدار اور مذہبی تسلط کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ حب بھی اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ کئی نبی قتل کر دیے گئے اور باقی چھپ کر زندگی گزارنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں جا کر جنگلوں میں پناہ لے لیں، کیونکہ قوم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ قحط کا معجزہ: حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ اگر قوم نے توبہ نہ کی تو کئی سال تک بارش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بارش سے روک دیا، زمین خشک ہو گئی، 3 سال تک قحط رہا، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے اور لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت بھی ملکہ ایزابیل نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ قربانی کا مقابلہ: جب قحط حد سے بڑھ گیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ حب اور قوم کے سامنے ایک کھلا چیلنج پیش کیا: ہم سب کو ایک میدان میں جمع کریں، بال کے پادری اپنے محبوب کو پکاریں اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ جو محبوب آسمان سے آگ اتار دے وہی سچا خدا ہوگا۔ یہ چیلنج قوم نے قبول کر لیا۔ بال کے پادری صبح سے شام تک اپنی معبود کو پکارتے رہے، ناچتے رہے، اپنے جسم کو کاٹ کر خون بہاتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ اتاری جس نے قربانی کو جلا دیا۔ قوم یہ معجزہ دیکھا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن ملکہ ایزابیل نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اعلان کیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے چھوڑے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ہجرت: ملکہ ایزابیل کے قاتلانہ منصوبے سے بچنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام ایک طویل مدت تک پہاڑوں، وادیوں میں چھپ کر عبادت کرتے رہے۔ بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے پرندوں کے ذریعے رزق پہنچائے۔ قحط کے سالوں میں آپ کئی معجزات دکھائے،
جیسے ایک بیوہ کے گھر میں آٹا تیل کبھی ختم نہ ہونا اور اس کے بیٹے کو زندہ کرنا۔ ملکہ زبیل کا انجام۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ کا عذاب قریب آ گیا۔ بادشاہ جنگ میں مارا گیا اور ملکہ ازابیل کی حکومت کمزور۔ کچھ عرصے بعد ایک نئے بادشاہ نے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، ازابیل کو اس کے محل سے نکالنے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق جب سپاہی اسے محل کی کھڑکی سے نیچے پھینکنے لگے تو وہ تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارنے لگی، لیکن جیسے اسے دھکیلا گیا وہ زمین پر گر گئی اور کتے اس کا گوشت کھانے لگے۔ یوں ایک ظلم عورت کا عبرتناک انجام ہوا۔